اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، پاکی ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو غنی ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جسے تو اتنا نواز دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نحن الفقراء وانت الغنی لا الہ الا انت۔ اے اللہ، ہم سب تیرے فقیر ہیں، محتاج ہیں، گداگر ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اللہ، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تیرے پاس خزانے ہیں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ آج کی اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے، اللہ غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ اس تعلق سے آج کے خطبے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گو سے گزار کی جائیں گی، بغور سماعت فرمائیں۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 22ویں پارے سے سورہ فاتح کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری جگہ سے آیت کا جز اور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور انہی آیات کے ضمن اور روشنی میں بخاری مسلم کے حوالے سے بہت ہی جامع حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، اسے کسی بات کی ضرورت نہیں۔ ہم سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ آئیے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے دنیا کے تمام انسان، اس میں کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ، حاکم وقت، امیر، غریب، سارے اس آیت کی ضمن میں آتے ہیں کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، تم سب میرے فقیر ہو، محتاج ہو، گداگر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور تعریف والا ہے۔ اس کی تعریف زمینوں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہر جگہ ہوتی ہے۔ چڑیاں چہکتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ کوئلے کوکتی ہیں جنگل میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں چڑیاں کوک رہی ہیں، کوئلے بول رہی ہیں، جی پرندے چہچہا رہے ہیں، لیکن حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کہ دنیا کی ہر شے
شجر حجر، جمادات نباتات، چرند پرند، سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے مانگو۔ لوگ سوال ان لوگوں سے کرتے ہیں جو زندہ بھی نہیں ہیں، جو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں، اپنی قبروں میں مدفون ہیں، جن کی حالت یہ ہے کہ اگر ان پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہٹا بھی نہیں سکتے، چاہ جائے کہ آپ کی فریاد کو سنیں، عقل ماری گئی۔ کوئی کہتا ہے یا غوث، شیخ عبد القادر ہماری مدد کرو۔ امریکہ نے 40 ٹن کے بغداد کے اندر بم گرایا، شیخ عبد القادر کہاں چلے گئے تھے؟ اگر تمہاری مدد کرتے ہیں شیخ عبد القادر، تم پکارتے ہو یا غوث المدد، گھروں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اپنے گاڑیوں پر لکھا دیکھا ہوگا، دروازوں پر لکھا ہوگا یا غوث المدد۔ الغوث یہ اللہ ہے، مغیث اللہ ہے، مدد کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ اور اللہ کے مرتبے کو گھٹا کر یہ قوم ایک عالم کو، ایک ولی صفت انسان کو اللہ کے برابر کر دیتی ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسا گندا عقیدہ رکھنے والے اگر اس حالت میں مر جائیں تو جہنم کے علاوہ کوئی چیز پھر انہیں روک نہیں سکتی ہے۔ یا علی کر مدد، یا علی کر مدد، علی مولا۔ بڑے بڑے عجیب و غریب الفاظ سے لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنے اوپر سے ایک مکھی ہٹا نہیں سکتے، نہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تمہاری پکار کو کیا پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد واللہ غنی، اللہ غنی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں سنو، تم جن کو پکارتے ہو میرے علاوہ، ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا، ان کو بھی تو میری ضرورت تھی دنیا میں، وہ بھی تو مجھے ہی پکارتے تھے، مجھ سے ہی مدد مانگتے تھے۔ اور اگر تمہارا اتنا گندا عقیدہ ہے تو سنو، اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ تم اس کا شریک اور ساجد ٹھہراؤ، تم سب نافرمان بن جاؤ، جنات انسان مل کر کے سب نافرمان بن جاؤ، تو تم اس کی ملکیت میں، بادشاہت میں، اس کی حکومت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اور تم سارے جنات اور انسان مل کر کے ولی صفت بن جاؤ، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہو، نافرمانی سے بالکل دور رہو، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اور یہ سمجھو کہ اب ہم نے اللہ کے مرتبے کو، اس کی شان کو بڑھا دیا، تو اس کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ذرہ برابر تم اس کی شان میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ غنی ہے۔ دوسری اس کی شان یہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کو اربوں پتی کر دے، سب کو یکساں نواز دے اپنے خزانے سے۔
تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور سوئی کے ناکے پر جو پانی کا قطرہ آ جائے. یہ اس کی شان ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ ہم ایک پریوار کو کھلانے میں چلانے میں بڑے پریشان ہیں، فکر مند ہیں. جی بادشاہ وہ بھی فکر مند ہے، پریشان ہے. گدھا ہے وہ بھی پریشان ہے. لیکن اللہ کی شان پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس کی شان کتنی انوکھی اور نرالی ہے کہ دنیا کو نواز رہا ہے، دنیا کو 18,000 مخلوقات کم و بیش اللہ نے پیدا کیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پارہ نمبر 22 سورہ ہود کی پہلی آیت دیکھیں آپ کہ اللہ نے کوئی بھی ذی روح اس زمین میں آسمان کے نیچے ایسا پیدا نہیں کیا ہے، جاندار کیڑا مکوڑا، جس کی روزی کا اللہ نے انتظام نہیں کر دیا ہے. جی اللہ پریشان ہے. 18,000 مخلوقات، سب کا روزی رسا، خالق، مربی، پالنہار، سجنہار. اللہ غنی و بے نیاز، کوئی فکر نہیں ہے اسے. کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیسے اتنی بڑی کائنات کو کھلایا جائے گا، کیسے پہنایا جائے گا، کیسے اس کا انتظام کیا جائے گا؟ نہیں، اللہ غنی و بے نیاز ہے ان باتوں سے. وہ غنی ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہے اس کی شان. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن الفقراء وانت الغنی لا الہ الا انت. اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم سب فقیر ہیں، تیرے محتاج ہیں، گداگر ہیں، تو غنی ہے. غنی ہے بھائی. اب آپ دیکھیے کہ لوگ انسانوں سے مانگتے ہیں، جگہ و جگہ سوال کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، دروازوں پہ نظر آتے ہیں، گلی کوچوں میں نظر آتے ہیں. جی تو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ ایک فقیر اس گلی سے گزرا اور ایک فقیر اس گلی سے آیا، دونوں فقیر ہیں اور آمنا سامنا بھی ہو گیا. تو کبھی آپ نے دیکھا، مجھے بتائیں گے نماز کے بعد کہ مولانا ہم نے دیکھا کسی فقیر نے کسی فقیر سے کبھی سوال کیا ہے؟ دنیا کی کوئی مثال آپ ایسی نہیں دے سکتے کہ کوئی فقیر کسی فقیر سے سوال کرتا ہو، مانگتا ہو، چاہے اس کے پاس 1,000 روپے ہوں، اس کے پاس 100 روپے ہوں، لیکن فقیر فقیر سے سوال نہیں کرے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. بادشاہ ہے وہ بھی اللہ کا فقیر ہے، حاکم ہے وہ بھی اللہ کا فقیر ہے، امیر کبیر رئیس اعظم ہے وہ بھی اللہ کا فقیر ہے، اور سوالی گداگر ہے وہ بھی اللہ کا فقیر ہے. تو جب ایک فقیر دوسرے فقیر سے نہیں مانگتا تو اللہ یہ میسج دے رہا ہے کہ پھر تم کیسے مانگتے ہو، اور پھر زندوں کے علاوہ مردوں سے مانگتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ جی ضرورت پڑنے پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے چند دن کے لیے 500 روپے کی ضرورت ہے، 1,000 روپے کی ضرورت ہے. سوال کر دیا اس نے، وہ دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا ہے. جی تو سوال عزت کا دشمن ہے. اگر دے دیے مانگنے پر تو خوش ہو جائے گا، اور اس نے بہانہ بنا دیا، پیسے ہوتے ہوئے بھی بہانہ بنا دیا. اس نے جیب میں پیسے پڑے ہوئے اور کہہ رہا ہے میرے پاس تو یار اس وقت، جی یا گھر پر اس کے پیسے رکھے ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس وقت موقع نہیں ہے.
تو آپ کتنے ذلیل ہوں گے اس وقت. آپ نے تو بڑی امید کے ساتھ، رجا کے ساتھ، آپ نے تو بڑی تمنا کے ساتھ اس سے سوال کیا تھا کہ یار یہ مجھے ضرور دے دے گا، لیکن اس نے نہیں دی. جی اللہ تمہیں میسج دے رہا ہے کہ جب تمہارا ایک زندہ بھائی تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو تم مردہ لوگوں سے کیوں سوال کرتے ہو جو اپنی قبروں میں مدفون ہیں، جو تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر بھی تم انہیں پکارتے ہو. ان پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہٹا بھی نہیں سکتے. کیسی تمہاری عقلیں ہیں بھائی. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اس گندے عقیدے میں ملوث ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. عملی طور سے اہل حدیث اگرچہ خراب ہے لیکن ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پڑ جائے تو وہ جان تو دے سکتے ہیں، لیکن کسی غوث اعظم کا نام لے کر، علی مرتضی کا نام لے کر، یا کسی پیر ولی فقیر کا نام لے کر وہ سوال کرنا گوارا نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے رگ و ریشے میں توحید ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جن سے ہم سوال کریں گے وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. اس بات کو سمجھو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سب مجھ سے ناراض ہو کر کے نافرمان بن جاؤ، نافرمانی پر اتر آؤ، اور تم یہ سمجھو کہ ہم نے رب کی عزت میں کوئی کمی کر دی، کوتاہی کر دی، نہیں نہیں، میں اس بات سے بے نیاز. میری جو شان ہے وہ شان ہے. تم سارے جنات اور انسان مل کر کے میری شان کو نہیں گھٹا سکتے، اور نہ تم میری شان کو بڑھا سکتے ہو. تم سب فرما بردار بن جاؤ، 24 گھنٹے مسجدوں میں پڑے رہو، رکوع اور سجدہ کرو، سجود کرو، توبہ استغفار کرو، اور یہ سوچو کہ اللہ اب تیری عزت ہم نے بہت بڑھا دی. نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے میری عزت میں تم اضافہ نہیں کر سکتے. وہ تو عز تیرا جمال ہے، وہ تو ذل تیرا جلال ہے. جی تمہیں بنایا ہے کتنا خوبصورت طریقے سے. یہ اس کی عزت کی، اس کی کبریائی کی بات ہے بھائی. اور یہ پہاڑ درخت یہ بنائے، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پہاڑ، تو ان سے اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے کہ اللہ یہ تیرا جلال ہے. تو نے سمندروں کو بنایا، بڑے بڑے درختوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، دنیا کو سجایا، انسانوں کو بڑا بڑا خوبصورت بنایا، عورتوں کو بڑا بڑا حسین اور جمیل بنایا. یہ تیرا جمال ہے، یہ تیری قدرت کی نشانیاں ہیں. اس لیے مسلمانوں اور مومنوں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ سے سوال نہ کر کے ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں. اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو ضرورت کے حساب سے ہم سوال کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی واقعی مقروض ہے، پریشان ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے،
فکر و فاقہ نے اس کی کمر توڑ دی ہے، تو وہ سوال اپنے بھائیوں سے کر سکتا ہے، زندہ لوگوں سے، کسی قبر پر جا کر نہیں، کسی مقبرے پر جا کر نہیں، جی اپنے زندہ بھائیوں سے سوال کر سکتا ہے کہ میں بہت ہی پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے فاقے سے ہیں، اور اس کی بھی اجازت کیا دی اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ صرف ضرورت کا پیسہ جس سے اس کا کام چل جائے وہ لینا اس کے لیے جائز اور روا ہے۔ اگر وہ ذخیرہ اندوزی کے لیے پیسہ مانگتا ہے یا اناج مانگتا ہے، گھر میں پیسے بھی ہیں اس کے بعد بھی سوال کرتا ہے، گھر میں اناج گلہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد بھی سوال کرتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنا انجام سوچ لے، قیامت کے دن وہ پوری انسانیت کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یہ گال بالکل خالی ہوں گے۔ اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا فی الآخرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ضرورت کے حساب سے ہم اتنا مانگ سکتے ہیں جتنے میں ہمارا کام چل جائے، باقی ہم حلال پاکیزہ روزی اپنے بازوؤں سے، اپنے ہاتھوں سے کما کر، محنت کر کے، مشقت سے حاصل کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عزت کی روزی ہے، وہ حلال پاکیزہ روزی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے ہٹے کٹے موٹے تازے مسلمانوں نے تو ایک پیشہ بنا لیا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے، راستوں میں لوگ روک لیتے اور ایسے چمٹ کر سوال کرتے ہیں کہ بس اللہ رحم فرمائے۔ بڑے بڑے ہٹے کٹے نوجوان کہ اگر وہ دھرتی پر ایڑی رگڑ دے تو پانی ابل آئے، لیکن سوال کر رہے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے، ایسے لوگوں کو دینے کے لیے منع کیا ہے، سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے تاکید کی کہ اسے سمجھاؤ بیٹھ کر پیار سے کہ بھئی یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تم جوان ہو، طاقتور ہو، تندرست توانا ہو، تم اپنی محنت سے، اپنے بازو سے کما سکتے ہو، لیکن نہیں ہم یہ بات کہتے کسی سے، اس کو راستہ دکھاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کو بھکاری بنا دیتے ہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بیت المال نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم در در بھٹکتی پھر رہی ہے، مانگتے پھر رہی ہے، گلی کوچوں میں غیر مسلم ہنسی بناتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اگرچہ غیر مسلمہ عورتیں بھی پردے کی آڑ میں ہمارے یہاں سے خوب لوٹ کھون کر رہی ہیں جی، لیکن زیادہ تر مسلمانوں نے یہ حالت بنا رکھی ہے کہ جہاں دیکھو عورتیں مارکیٹوں میں سوال کرتی پھر رہی ہیں، جوان جوان عورتیں اچھا برقع پہنے ہوئے، اچھا لباس پہنے ہوئے، اس کے بعد سوال کر رہی ہیں وہ اچھا برقع، اچھا لباس کہاں سے آیا؟ تیرے چہرے سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ تو گھر سے غریب ہے؟ چہرہ بتا دیتا ہے، تعرفون فی بسیماہم، اللہ کہتا ہے کہ ان کے چہروں سے پہچان لو۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، پریشان ہیں، فاقہ کش ہے، ان کے چہرے غمازی کرتے ہیں، ان کے چہرے پہچانو، تم ان کی پیشانیوں سے پہچان لو کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری نوجوان آیا، بڑا تندرست توانا، ہٹا کٹا موٹا تازہ۔ اللہ کے رسول مجھے کچھ عنایت فرمائیں، میں ضرورت مند ہوں، ذرا غور سے سنیں، ہمیں کیا میسج مل رہا ہے اسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ نے اس نوجوان کو پیار سے بٹھایا اور کہا، بیٹے اے نوجوان، تم تندرست توانا ہو، اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے،
تم اپنے بازوؤں سے کما سکتے ہو، محنت کر کے حلال پاکیزہ روزی کھا سکتے ہو، گھر والوں کو کھلا سکتے ہو، یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بہت برے حال میں آئیں گے، ان کے چہروں پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا، چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ کہا نوجوان تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو بہت غریب ہوں، بہت ہی پریشان ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہے میرے گھر میں، نہ پیسے ہیں نہ اناج ہے، اوڑھنے بچھانے کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے۔ کہا اور کچھ؟ کہا ہاں ایک پیتل کا کٹورا ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ کہا لے کر آؤ۔ ذرا نوجوانوں حدیث کے اس واقعے کو سن کر کے اپنی زندگی میں کچھ تو انقلاب پیدا کرنا، سمجھانا نوجوانوں کو کہ بھائی تمہارے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے اس نوجوان کی دیکھی رہنمائی فرمائی۔ کہا لے کر آؤ کٹورا۔ نوجوان کٹورا لے کر آیا، آپ نے صحابہ سے کہا اسے کوئی خریدے گا؟ بولی لگی، کسی نے 10 پیسے لگائے، کسی نے 20 پیسے لگائے، کسی نے 25 پیسے لگائے۔ ایک صحابی نے 8 آنے میں وہ کٹورا خریدا۔ اللہ کے رسول نے اس کی 2 چوانی کی، 4 آنے۔ کہا جاؤ نوجوان بازار سے 4 آنے کا غلہ خرید کر گھر میں ڈال دو اور 4 آنے کی ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ نوجوان گیا، اس نے 4 آنے کا غلہ خریدا، گھر میں ڈال دیا، کلہاڑی لے آیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے دستہ بیلٹ اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں لگایا، اللہ اکبر، اور کہا نوجوان جاؤ جنگل کی طرف، لکڑیاں کاٹو، 15 دن تک لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بازار میں بیچو، اور 15 دن کے بعد آ کر مجھ سے کہنا بتانا۔ 15 دن میں چہرہ بدل گیا نوجوان کا، اللہ اکبر، آمدنی شروع ہو گئی۔ جی خوشحالی ہوتی ہے تو چہرہ بتاتا ہے، اور بدحالی ہوتی ہے تب بھی چہرہ بتاتا ہے۔ نوجوان آیا، اللہ کے رسول نے کہا نوجوان کیا حال ہے تمہارا؟ اللہ کے رسول الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا معاملہ چل رہا ہے گھر کا۔ دیکھیے آپ نے ایک غلط راستے سے اس نوجوان کو ہٹا کر کے ایک ایسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اس کی زندگی سنور گئی، اپنی محنت سے کمانے لگا اور گھر میں خیر و برکت آ گئی، الحمدللہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نوجوان ہماری گلی کوچوں میں، ہمارے دروازوں پر، ہمارے آستانوں پر آتے ہیں اور بڑے تندرست توانا ہوتے ہیں، کسی نے 10 کا نوٹ پکڑا دیا، کسی نے 20 کا، کسی نے 50 کا، انہوں نے رکھا اور تھوڑا آگے بڑھا، پھر انہوں نے سوال شروع کر دیا۔ ایسے لوگ سائل ہوتے ہیں، سائل، جو چمٹ کر سوال کرتے ہیں، چلتے پھرتے سوال کرتے ہیں، کوئی شرم حیا کی بات نہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کی عادت بن چکی اور آپ نے عادت ڈلوائی ہے ان کی۔ 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 روپے دے کر آپ نے عادت ڈلوائی ہے کہ خوب مانگو۔ پوری بستی سے آواز پڑی ہوئی ہے، کھیا پڑی ہوئی ہے اور یہ پڑی ہوئی ہے، تمام گاؤں میں مانگو۔ تم نے راستہ دکھا دیا اس کو، لیکن سمجھایا نہیں، اس کو شرمندہ کرتے، قائل کرتے کہ یار تو نوجوان ہے، بھلا آدمی، تندرست توانا ہے، تیرے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، دیکھ بھائی تو آئندہ سوال نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنی محنت سے کمائے گا، اپنے بازو سے کمائے گا، تو تمہیں بھی کچھ اس کا اجر ملتا اور وہ بھی ایک غلط راستے سے ہٹتا۔ ایسے ہی ہماری ماں بہنیں ہیں، خواتین اسلام اگر سن رہی ہے تو وہ بھی سنیں، ان کو بھی یہ نصیحت ہے اور تاکید ہے کہ عورتیں گھروں میں آتی ہیں، بڑے باویلا کرتی ہیں، بڑے پھیل مچاتی ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، تو لڑکیوں کی شادی ہے، میں ایسا کر رہی ہوں، ویسا کرنا۔ ارے شادی کر رہی ہے تو مانگ کر کرے گی، سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، میں اپنی لڑکی کا نکاح سنت کے مطابق کروں گی۔ پوری قوم کو لوٹ کر رکھ دیا اس قوم نے صرف لڑکیوں کے شادی اور نکاح کے بہانے سے، اور پھر مردوں میں بھی یہ بد چلنی آ گئی۔ کچھ بوڑھے ٹائپ کے جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے بچے جوان ہیں، وہ بھی کوئی ڈرامے بازی دکھانے لگے دروازوں پر۔ جی
ابھی ابھی گھر پر ایک سائل آیا, میں گیا ہوا تھا, وہ بھی یہی سوال کر رہا تھا, میری لڑکیوں کی شادی ہے, میں نکاح کروں گا, ایسا کروں گا, ویسا کروں گا. 10 روپے دیے تو واپس کر رہا ہے والا آدمی. اب بتاؤ آپ, ہے کمال کی بات. افسوس کی بات ہے کہ جتنا دے دو ان کے لیے کم ہے. ڈرامے باز ہیں, ان کے چہروں سے پہچانو, چہروں سے پہچانو. سب کی لڑکیوں کی شادی اور نکاح نہیں ہے, خالی ان لوگوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ اس حساب سے زیادہ مل جائے گا, خوب پیسے اکٹھے ہوں گے. لیکن عورتیں بھی ایسی ہیں کہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں اصل میں مرد کے مقابلے میں. تو وہ عورت ذرا سا آنسو اس نے بہائے اور تھوڑا رونے کا حساب بنایا اس نے, تو وہ عورت پگھل جاتی ہے. اس نے کھٹ سے 50 روپے کا 100 روپے کا نوٹ نکال کے دے دیا. جی ہماری اہلیہ بھی ایسی کرتی ہے. چلیے خیر, تو بات یہ ہے کہ ہم سمجھائیں لوگوں کو, اور خواتین کو سمجھائیں کہ بھئی تمہارا شوہر ہے کہ نہیں ہے, تمہارا بیٹا ہے کہ نہیں ہے, کم سے کم حجت تو قائم کر دیں ہم. ٹھیک ہے ہمارے مالوں میں ایسے لوگوں کا حق ہے. اللہ کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, تمہارے مالوں میں ضرورت مندوں کا, سائلوں کا, محروم لوگوں کا حق ہے. سائل وہ آدمی ہے جو چلتے پھرتے سوال کر سکتا ہے, کرتا ہے, اور محروم وہ آدمی ہے کہ جو ضرورت مند تو ہے لیکن معاشرے کی مار کی وجہ سے اپنی عزت کی بچانے کی خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر کہ میرے بچوں کو لوگ قوم کے تانا دیں گے کہ تمہارے ابا نے تو خیرات زکات کھائی ہے, لیکن وہ ضرورت مند ہوتا ہے اس وقت اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوال نہیں کرتا ہے سماج میں لوگوں سے, نہ اپنے رشتہ داروں سے, نہ محلے والوں سے, نہ پڑوسیوں سے. تو اللہ کہتا ہے تعرفہم بسیماہم, تم ان کی پیشانیوں سے پہچان لو, ان کے چہرے بتا دیں گے تمہیں. لیکن نہیں پہچانتے ہم نا, کیوں؟ ہمارے اندر ایمان نہیں. جن کا حق ہے ان کو وہ حق نہیں پہنچ پاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا رشتہ دار, تمہارا پڑوسی, تمہارا بستی کا آدمی ضرورت مند ہے, اس بات کا معائنہ کرو اپنی بستی میں, محلے پڑوس میں, کہ واقعی اگر ہمارے رشتہ دار اس لائق ہیں اور ایسی حالت ہے تو سب سے پہلے خاموشی کے ساتھ میں ان کا حق ان کو پہنچا دو. سماج میں ذلیل مت کرو. کیوں؟ بیت المال تو ہے نہیں. بیت المال کا مقصد یہی تھا کہ ضرورت مندوں کو خاموشی کے ساتھ میں خزانچی, محاسب وہ مال پہنچا دے, کسی کو پتہ نہ لگے. لیکن بیت المال خود ہی کھا کھا کر کے موٹے ہو گئے تو بیت المال کون جمع کرے بھائی؟ اگر کہیں انتظام کیا بھی. اور دیکھیے آپ پنجابی قوم, بھائی جو بات صحیح ہے وہ تو کہنا پڑتی ہے, جو اسلام کے اصول تھے, قوانین تھے, وہ دوسروں نے اپنا لیے. جی بڑے بڑے مالدار ہیں, بڑے بڑے رئیس اعظم ہیں, دولت مند ہیں, ارب پتی خرب پتی, لیکن ان کے یہاں پر بیت المال ہوتا ہے. وہ خود اپنی ٹرالیوں سے گیہوں کی فصل میں گیہوں پہنچاتے ہیں اور دھان کی فصل میں دھان پہنچاتے ہیں. لیٹا مسور لائی ہوتی ہے تو پہنچاتے ہیں. پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, پیسہ بیت المال میں دیتے ہیں. اور ان کی جو عبادت کا گھر ہے, جب وہ تعمیر ہوتا ہے تو وہ خود اپنے سروں پر پراتیں دھو کر کے وہاں مستریوں کے پاس پہنچاتے ہیں. جی ان کی عورتیں اپنے سروں پر پراتیں رکھ کر کے مسالے کی مستریوں کے پاس پہنچاتی ہیں. جو قوانین مسلمانوں کے تھے, جو اسلام کے تھے, جو اسلام نے ہمیں سبق پڑھایا تھا, آج وہ دوسروں نے لے لیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں میں ایک ہوگا اگر پنجابی تو اس کی ایک پہچان ہوگی, لیکن اے مسلمان تو کتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو 10-20 میں کھڑا ہو, تیری کوئی پہچان نہیں ہے. وہ 1000 میں کھڑا ہو تو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ پنجابی ہے. ہر قوم کی ایک پہچان بن چکی ہے, لیکن اے مسلمان تیری کوئی پہچان نہیں. تو اپنی پہچان کو, اپنے معیار کو کھو بیٹھا. ذلیل کیوں ہے کبھی نہیں سوچا بیٹھ کر کہ اللہ نے لعنت کا توق ہمارے گلوں میں کیوں ڈال دیا, ہم کیوں مارے پیٹے جا رہے ہیں, کیوں ذلیل اور رسوا کیے جا رہے ہیں, کیوں ہمارے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, کیوں ہمارے مساجد کو اور مدارس کو منہدم کیا جا رہا ہے, بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. کبھی غور کیا ہے؟ ہم دین سے ہٹ گئے. ہم
اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ گئے، کتاب و سنت سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ دیا، اس لیے اللہ نے تم سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں، گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دے رہی ہیں، اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ بہت غور سے خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں آتی ہیں، میں ان کا تذکرہ اکثر اپنی اہلیہ سے اپنی بیٹیوں سے کرتا ہوں کہ وہاں کی خواتین الحمدللہ اور بیٹیاں بڑی دل و جان سے خطبہ سننے کے لیے وہاں آتی ہیں۔ اللہ ان کو اور زیادہ دین کی محبت اور چاشنی عنایت فرما دے، اور وہ جو کچھ بھی سنتی ہیں سن کر جائیں تو اپنی زندگی میں لائق عمل پیدا کریں، اور اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور زیادہ حیادار غیرت دار ان کو بنا دے پروردگار، صوم و صلات کا پابند بنا دے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ایمان اور اسلام پیدا کر دے۔ اور جس ٹاپک پر آج ہم نے خطبہ دیا ہے اور آپ نے سنا ہے، اس خطبے کو سننے کے بعد ہم ضرور اس بات پر غور کریں گے کہ ہمارے خطیب صاحب نے کس بات پر زور دیا، اللہ کے نبی نے اس انصاری نوجوان کو کیسے سمجھایا، کیسے اس غلط راستے کی طرف سے اسے ہٹایا اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے اور سمجھانے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کے قوانین پر، اصولوں پر صحیح معنی میں چلنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری نیک دعائیں جائز تمنائیں پوری فرمائیں۔ رب کریم جو بیمار صاحب فراش ہیں ان کو شفاء کل شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارے حسان بھائی کا بیٹا کل ختم ہوا، تمام اہل خانہ غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، ہم ان کے غم میں پوری طریقے سے شریک ہیں۔ اللہ ان کے بیٹے کے تعلق سے ان کے تمام گھر والوں کو، ماں کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، چچاؤں کو، چچانیوں کو اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما دے، اور وہ بچہ ہمارے حسان بھائی کے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جائے اللہ رب العزت۔ اللہ ہماری اولادوں